کوئی بات ہو ایسی؟ تو ان کے دوست نے کہا کہ آپ بات بتائیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ میں اس طرح سے گزر رہا تھا اور مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو ان کے دوست نے بتلایا کہ جی ایک مرتبہ اس نے ایک عالم کو گالی دی تھی، ایک مرتبہ اس نے ایک عالم کو گالی دی تھی، اللہ رب العزت نے اس عالم کو گالی دینے کے سبب اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا۔ تو گڈھے میں گریں گے نا جب چلے گا پتہ، جتنا بھی کہنا کہو اللہ رب العزت۔ ایک بزرگ ہے، حیات ہے، میں نام نہیں بتانا چاہ رہا، ان بزرگ کو ایک بڑے میاں گالی گلوچ کیا کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو جب اس کا انتقال ہوا، ملنے والوں نے کہا، پڑوسی نے کہا کہ حضرت اب تو آپ کو سکون مل جائے گا کہ فلاں آدمی گالی دیا کرتا تھا۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بس وہ تو جو کرتا تھا ہی تھا، لیکن نیکیوں کا جو سلسلہ جو تانتا ادھر سے لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تم گالی دو، اللہ نے نیکیاں دے گا۔ تو میرے پیاروں، ان علماء کی ان الفاظ کی قدر کریں۔ اللہ نے ہم کو بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم ان کی قدر کر لیں اور اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں۔ جتنی دنیا مقدر ہوگی تم کچھ بھی کر لیں، ساری زمینات کھود ڈالیں، سارے مکانات توڑ ڈالیں، ذخیرہ زمین سے نکال لیں، سمندر میں غوطے لگا لیں، جتنی دنیا مقدر میں ہوگی ملنی اتنی ہے۔ چاہے تم کسی کا برا کر لو، چاہے کسی کا اچھا کر لو، اللہ نے تو جتنی دینی ہے وہ دے گا، وہ تمہارے اوپر ہے، تم اسے حلال کر کے لے لو چاہے حرام کر کے لے لو۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ اور میں پھر کہتا ہوں، گاؤں والوں سے سب سے کہتا ہوں کہ ان بچوں کی، اپنے والوں کی بھی قدر کریں، باہر والوں کی بھی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو زبان کو بند رکھیں، زبان دراز نہ بنیں، زبان درازی نہ کریں، تمہاری نیکیاں ختم ہوگی، نیکیوں کے انبار لے کے جائیں گے حشر کے میدان میں۔ جس کو اگر چھپ کر بھی گالی دی ہوگی نا، اگر کسی کو چھپ کر بھی برا کہا ہوگا، اگر کسی کی غیبت کی ہوگی، دل کے اندر، یہاں تک کہ دل کے اندر بھی اگر اسے برا سمجھا ہوگا، پہلی بات تو اگر زبان سے کہہ دیا، ہر کہی ہوئی بات کو اللہ کے یہاں ثابت کرنا ہوگا۔ اگر یہاں کوئی وکیل صاحب تمہیں پکڑ کے بیٹھ جائے، اور وکیل تو بہت زیرے کرتے ہیں، اور وہ تمہیں الجھا لے، تو تم یہی نہیں جواب دے پانے۔ ہم تم سبھی ہیں اس میں، لیکن وہاں تو جب کوئی دیکھے گا بھی نہیں، کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں، کوئی کسی کو جانے گا بھی نہیں، تو وہاں جب اللہ کے یہاں سامنے اللہ کے حساب لیا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو میرے پیاروں، ان علماء کی ان الفاظ کی قدر کریں۔ میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ جتنے بھی باہر کھڑے ہیں، ایک تو ان دکانوں کا جو سلسلہ ہے نا جلسوں کے اندر، یہ فینسی بنا دیا، یہ یا تو ایک طرف راستے بناؤ، سارے آتے رہیں گے، سامان خریدتے رہیں گے، وہاں کھاتے رہیں گے۔ یہ دکان پہ جتنے بھی کھڑے ہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر غیرت مند ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو برائے کرم پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ اور میری مائیں بہنیں جو گھروں کے اندر ہے، کام تو پھر بھی ہو جائے گا، آپ تشریف لے آئے جلسہ گاہ کے اندر، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، اور اللہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آج ہم سب اللہ کے امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، ان کے عاشق ہونے کا، ان کے فدائی ہونے کا، ان کے شہدائی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں بہت فسفسے۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ایک ایک ادا پہ فدا ہوتا ہے۔ اور ایک مثال ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے تو بہت دور کی بات، اگر اہلیہ سے ہی محبت ہو جائے نا، اور وہ یوں کہہ دے کہ جی مجھے آپ کے ایسے بال پسند ہیں، تو نائی کے جاؤ گا، یوں کہے گا وہ جو تمہاری بھابھی کو ایسے پسند ہے، ایسی کٹنگ کر دے۔ تو ایک عورت سے اتنی محبت بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنا دور، ہماری شادیاں سنت کے خلاف، ہمارا جینا سنت کے خلاف، ہمارا مرنا سنت کے خلاف، بچی ہماری بے پردہ، عورتیں ہماری بے پردہ، گھروں کے اندر ہمارے بے حیائی، کھانا پنڈال کے اندر کھڑے ہو کر شادیوں کے اندر، مرنے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینے والا کوئی نہیں، اگر اس کا انتقال ہو جائے اس کو جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ تو بیچارے علماء ہیں،
ملتے ہیں. اگر کہیں سے ڈھونڈ کے لانے پڑا نا, ایک زمانہ ایسا تھا جب ڈھونڈ کے لانے پڑا کرتے تھے ایصال ثواب کے لیے بھی, دعا کے لیے بھی, اور ملتا کوئی نہیں تھا. ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی ایصال ثواب کیا کرتے تھے. وہ ایک زمانے جاہلیت کی بات تھی, وہ بدعت ہے. تو فاتحہ پڑھنے کے لیے, اب وہ ایک صاحب تھے, اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ راستے میں کھڑا ہو گیا. تو راستے میں کھڑا ہونے کے بعد اسے دیکھا کہ فلاں آدمی آ رہا ہے, مسلمان لگ رہا ہے, خطبت بھی ہے, اسے روکو. روکنے کے بعد اسے نے کہا کہ جی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی ایصال ثواب کرنا ہے, فاتحہ پڑھنا ہے. کہ جی ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ, وہ بھی ان پڑھ تھا, جس کا باپ تھا, تو بیٹھا بیٹھا ہی کر رہا, میرے پہ کچھ آتا نہیں, میرے پہ کچھ آتا نہیں, میرے پہ کچھ آتا نہیں. کہ جی میں دوسرے کو اور لا رہا. تو وہ تو یہ کر رہا, دوسرا بھی ملا, تو اس نے سوچا ہو یہ دیکھا میرے سے زیادہ پڑھا لکھا, اور وہ بیچارہ گون گون کر رہا, میرے پہ کچھ آتا نہیں. تو دوسرا کیا کر رہا بیٹھ کے, جیسا تو ویسا ہی میں, جیسا تو ویسا ہی میں, جیسا تو ویسا ہی میں. اور وہ تیسرے کو جو لایا اور اس نے کہا کہ میرے پہ کچھ آتا نہیں, دوسرا کہہ رہا جیسا تو ویسا ہی میں, تیسرا کہہ رہا کہ یوں کب تک چلے گی, یوں کب تک چلے گی, یوں کب تک چلے گی. چوتھا جو ہے اب وہ تینوں کے بات سن کے یوں کہہ رہا کہ جب تک چلنی چلا لو, حلوہ پوری کھا لو, ہے نا. ایک زمانہ ایسا تھا, یہ ائمہ کی قدر کرو ان کی, علماء کی, کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار تمہیں یہاں ملتے ہیں, کسی ڈھونڈ کے نہیں لانا پڑتا. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ خود پڑھائیں.